وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 30 نومبر بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل بیان ہوا تھا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ مطلبی قسم کے مسلمان جو کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہوئے تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں۔ تو آج کی نشست میں ایک اسی سے ملتا جلتا مضمون بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہے اس میں کہ ان اللہ، اور یہ کل تو ان کا بیان ہوا تھا نا جو اسلام میں آئے کوئی نقصان ہوا تو واپس چلے گئے، اب کامیاب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین، داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سبحان اللہ، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ کہیں بھی پورے قرآن کا خلاصہ دے رہا ہوں، ایسا نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا فی الجنہ، نہیں، جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وعاملوا الصالحات کی قید لگائی گئی ہے کہ وہ ایمان والے جنت میں جائیں گے جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اور آج کا بے وقوف مسلمان اپنے بے نماز بچے کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ او بھائی، یہ جو نماز نہیں پڑھتا نا، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب سے بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، کون، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں جی، کلمے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو کفر کے قریب لے جاتا ہے وہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کتنے بے نمازی ہیں جو مطمئن پھرتے جی اسی کو جرم کیتا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ تو کلمہ حضور کا پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ عجیب بدبختی ہے کہ مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا، علاج کیسے ہوگا؟ توبہ کی توفیق بھی ان کو اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کہتا ہے پھر مرے رہو جتھے ہے جے، پہ رہو، کوئی شرمندگی پیدا ہو، اللہ سے رو کے مانگے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے نماز سمجھتا ہے جی میں کیڑا جرم کر رہے ہیں، اور الٹا بے حیائی کا تقاضا ہے۔ نمازیوں نو کہندے تسی سجدے کر کے کیڑا ایتھے جناب معراج نو اپڑ گئے ہو، تسی یہ داڑیاں رکھ کے کی کھٹ وٹ لے ہے۔ تو بہرحال بھائی یہ ہے وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرو گے، اور نیکیوں میں کلمے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ زکوٰۃ کی نیکی نماز میں ہے کہ آپ کو پانی خرچ کرنا پڑتا ہے، کپڑے پاک پہننے پڑتے ہیں، اس کا اثر بھی نماز میں ہے۔ جہاد کا بھی آپ کو مزہ نماز میں آئے گا۔ جہاد میں کیا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، نماز میں بھی سب کچھ چھوڑ کے رب کے ساتھ ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ اور کون سی عبادت ہے جس کا مزہ اللہ نے نماز میں نہیں رکھا؟ سخاوت کا مزہ نماز میں ہے، ذکر کا مزہ نماز میں ہے، تلاوت کا مزہ نماز میں ہے، جہاد کا مزہ نماز میں ہے، خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کا مزہ نماز میں ہے، اور معراج کا مزہ بھی نماز میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج اللہ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ تو کون سی عبادت ہے جو نماز کے برابر ہو سکتی ہے؟ کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ، تو وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کر لیا۔
بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، کافر اور بندے کے درمیان فرق ہے نماز چھوڑنے کا ہے. کافر پڑھتا نہیں، مسلمان چھوڑتا نہیں. اور کوئی گناہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کفر کے برابر گنا ہو؟ لہذا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. کیسا عجیب مسلمان ہے بھائی یہ. اچھا جی، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. فعال لما یرید، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا. من کان یظن، جو شخص یہ خیال کیا بیٹھا ہے، جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. کبھی کبھی مشکل آ جاتی ہے نا، تو یہ سمجھنا کہ اللہ تو اب مدد ہی نہیں کرے گا. تو فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، آیا دور کر دیا ہے اس کی خودکشی کی تدبیر نے اس کے غم و غصے کو. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی مدد نہیں، اللہ مدد نہیں کرے گا اپنی اور اپنے رسول کی اور رسول کے غلاموں کی، تو تم ایسا کرو کہ ایک رسی لے لو اور چھت سے باندھ کے اس کے ساتھ لٹک جاؤ، اور جب لٹکو تو رسی بھی کاٹ دو، کیونکہ چھت سے اوپر والے حصے میں باندھنی ہے نا. تو نیچے آ کر بچ جاؤ یا مر جاؤ. تو پھر دیکھو کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یعنی تم مرتے مر جاؤ، اللہ پھر بھی اپنے نبی کی مدد کرتا رہے گا اور حضور کے غلاموں کی مدد بھی. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہو گیا جی. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے، اللہ کی طرف سے. تو تم ذرا رسی باندھ کر نا لٹک کے مر کے دیکھ لو اوپر جا کے، اوپر جا کے بھی تم اللہ کی مدد حضور اور حضور کے غلاموں کے لیے بند نہیں کر سکتے. تو نیچے رہنے میں تو تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں سمجھے ہو کچھ. پلے پیری گل کہ مر کے اوپر چلے جاؤ، روح تو اوپر ہی جائے گی نا. تو تمہاری روحیں اوپر جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کی مدد کو روک نہیں سکتی. ہوں پتہ لگیا جی جڑے کہیں نے کسی نے بندش کر چھڑی ہے، کسی نے بندش کر چھڑی ہے، رکاوٹ پاتی ہے. وہ کیڑا ہے الو دا پٹھا جڑا رکاوٹ پا سکتا ہے جدو رب دین تے آ جائے. آکھو نا سبحان اللہ یار. کوئی ایڈے کمزور عقیدے مسلمانوں دے ہو گئے. وہ جی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیتا، میں کیا جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. قرآن تے پڑھو نا، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورہ یونس وچ بھی آ رہے ہیں، بقیہ قرآن چ بھی آ رہے ہیں کہ جنوں میں دیواں انہوں کوئی روک سکتا اور جنوں رب بھی روک لوے انہوں کوئی دے سکتا. یہ جی کسی نے روک دیتا ہے تو کسی نے ٹوک دیتا ہے تو کسی نے جاری کر دیتا ہے، یہ ساریاں طاقتاں میرے اللہ دیاں نے. ایویں تسی پکھنڈی اور جعلی تویز والیاں دی دکاناں گرم کیتیاں ہوئیاں نے، اور کوئی نہ لبے تے نو جا کے آندی میری سس نے کچھ کر چھڈیا. چل ایتھے اڑ کی بندہ کرو گے جی. اور وہ سس بھی اسے کولوں ہی جاندی ہے، میری نوہ نے کچھ کر دیتا ہے. یہ جدو جاندی ہے نا ماں کولوں ایڈے ایڈے تویز لے آندی ہے. چل وڈے وڈے عقلاں دی پردے، عقل منداں دی عقلاں دے پردے نہ بیبیاں پا چھڈے نے. یہ نال ڈرائیور بن کے انہوں بٹھا کے لے جا رہے ہیں پیر صاحب کولوں. ہے آؤ آپ پھر رو کے آئیے. تے پیر اللہ دیاں کرنیاں روک لے گا؟ یہ جہالتاں بند کرو. قرآن بھریا پہ ہے، جو چاہتا ہے رب کردا ہے. ہر نماز تو بعد حضور دعا پڑھتے سن، اللہم، دعا بھی ذہن چو نکل گئی بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. شکر کیندہ، ذکر کیندہ، اور توفیق عبادت دی دین والا کون ہے؟ اللہم لا مانع، اے دعا سی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جنہوں تو دے میں روک کوئی نہیں سکتا تے جندہ تو روک لویں انہوں پھر دے کوئی نہیں سکتا. اے جی گل عقیدہ بناؤ بھائی. اچھا ایک تیسرا ہو رہا ہے کہ جیڑا
اللہ کو دعا منگتا ہے تھوڑے دن اور پھر سمجھتا ہے ہن میری قبول، یہ بھی بڑا اولودہ پٹھا ہے. اس تو سخت لفظ تے میں نہیں نہ کہہ سکتا. بھئی تیرا کوئی اللہ تے حق ہے جیڑا اللہ نہیں پیا دیندا؟ اللہ مہربان ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، جدو چاہے جس ویلے چاہے بندے دی مدد فرمائے. تو کون ہونا ہے اللہ نو ٹائم دین والا کہ اس ٹائم دے اندر اندر کر؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس ٹائم دے اندر اندر. اور پھر یہ بھی تو کفر ہے نا کہ میری تو رب سندا ہی نہیں، پھر سنن والا کون رہ گیا؟ یہ کفر ہے، کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورۃ الزمر آیت نمبر 53. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، باقی نظام تو میں چلا رہا ہوں، کہیں میری رحمت سے مایوس ہو کے ایمان بھی خراب نہ کر بیٹھنا. کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ مشکلات تے آندیاں نے پتراں تے بھی دھیاں تے بھی سب تے، پر ایک مومن دا کام ہے اپنا ایمان قائم رکھے. اوہو بھائی، تیسرا معنی کی ہو گیا اس آیت دی تیسری تفسیر اسی کیا کریں گے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں سن رہا تو پھر اللہ کی رسی سے لٹک جاؤ. اللہ کی رسی قرآن ہے. بولو بولو، اللہ کی رسی او قرآن سے لٹک جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کی رسی گلے میں ڈال لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ نو نہیں پتا بھی جدو ماشاءاللہ گھاٹا پیندا ہے ادو اینو قرآن یاد آندا ہے. نہیں سمجھے ہو یار؟ اگے پیچھے قرآن ہے. ایتھے تے سینمے دے افتتاح بھی قرآن نال ہوندا ہے نے معاذ اللہ. فلماں دے آغاز وچ بھی قرآن دی آیتاں آ رہیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جڑے اصل تے کافر بنان والے نے نا انہاں تے حضرت یوسف دی فلم بھی بنا چھڈی ہے، حضرت یونس دی بنا چھڈی ہے، اور پنجا پارٹی نے حضرت علی دی بنا چھڈی ہے. ہن کسے کنجر نو جو حضرت علی بنا کے پیش کرنا تے اس تو بڑی مولا علی دی توہین کی ہو سکتی ہے؟ کسے کنجر اداکار نو حضرت یوسف بنا کے پیش کرنا تے ایہو جی فلماں ویکھن والا بھی اس تو بڑا لعنتی ہے. اور یہ دوسری فلماں ویکھن نالوں بڑا گناہ ہے. حضرت یوسف دی ویکھنا، حضرت یونس دی ویکھنا، اور بی بی مریم دی بھی سنیا بنا چھڈی ہے. اللہ دا فضل ہے قرآن سامنے ہے، میں کوئی نہیں ویکھی، جو لوکاں کول سنیا وہ دس رہے ہیں. حضرت عیسیٰ دی بھی سنیا بنا چھڈی ہے. تو اس تو بڑی حضرت عیسیٰ دی کوئی توہین نہیں ہے. تو اللہ کی رسی سے بھائی لٹک جاؤ، تمہارے غصے غیر سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہو سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو، آیات بینات، روشن دلیلوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ مکے میں بیت اللہ میں میری مولویوں کے ساتھ وہاں انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی. لڑائی سے مراد ہاتھا پائی زبانی. وہ جو اس محکمے میں وہاں کام کرتے ہیں نا پاکستانی اہل حدیث، ان کے ساتھ گرمی سردی بہت زیادہ ہو گئی. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے جھٹکا نیچے مارا. میں نجگر تیری جرت کیسے ہوئی اتنی غلط بات کرنے کی؟ اس نے کوئی عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کی تھی. اب وہ میرے لیے لینے گیا کعوہ، کیونکہ وہ تو یہاں گزرنے والے گیا، مجھے جانتا ہے اچھی طرح، اور پرانا میں بھی اہل حدیث تھا، وہ بھی اہل حدیث تھا. تو پیچھے سے آگے نا مجھے وہ ان کی پولیس نے پکڑ لیا اور وہ مجھے اوپر لے گئے جہاں وہ لے جاتے ہیں. تو مجھے وہاں انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے ان کو عربی میں کہا کہ میں عالم ہوں پاکستان سے، میں معلم ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں. تو وہ مجھے پکڑا ہوا تھا، فوری چھوڑ دیا اور کرسی پہ بٹھایا، اور انہوں نے بھی کہا مجھے پلایا. چونکہ وہاں ساری مکہ مدینہ میں جو نظام ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہے، جو سعودیہ کے. اور اتنی دیر میں وہ بھی پیچھے والا بھی آ گیا جس سے میرا ہوا تھا. تو اس نے ان سب سے کہا کہ بھئی نہیں ہماری کوئی لڑائی، بس ویسے مولانا تھوڑے سے غصے میں آ گئے، ہماری کوئی لڑائی نہیں. اور وہ نیچے پھر مجھے لایا اور مجھ سے معذرت کی، کہنے لگا یہ اسی طرح کرتے ہیں، کوئی گرم ہو جائے فوری اس کو پکڑیں گے، ہم تو چونکہ محکمے کے ہیں تو ہمیں کوئی پکڑتا نہیں. تو میں نے جب اوپر جا کے یہ کہا نا کہ میں عالم ہوں، تو ان کا ایک عالم کہنے لگا کہ عالم ہو کر بھی ایسا کرتے ہو. سن رہے ہو جملہ؟ کہ اتنا غصہ اور تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں مارا، تو تم عالم ہو کے بھی ایسا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا وہ بھی عالم ہو کے کیا کیا کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں.
اس کو بھی تو چاہیے نا کہ کوئی باتیں وہ کریں جو فرقہ وریت سے بالا تر ہو. فرقہ وریت والی باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے کہنے لگا تم بریلوی ہو. میں نے کہا میں کوئی بریلوی نہیں, میں اہل سنت و جماعت ہوں. کیونکہ وہاں وہ بریلوی کو جانتے ہیں اور وہاں بریلویت کا تعارف بھی انہوں نے بڑا غلط کرا رکھا ہے, مشرک ہیں, بدعتی ہیں. تو میں نے کہا جی میں پہلے اہل سنت و جماعت ہوں. بریلوی ہمارا وہاں کا مسئلہ ہے, عجب میں ہم حل کر لیں گے, عرب میں تو صرف ہم اہل سنت و جماعت ہیں. کو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو یہ جو اس نے کہا کہ تم عالم ہو کر یہ کر رہے ہو, تو ان سے بھی پوچھو نا کہ کلمہ پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. ایک کھتری نماز نہ پڑھے, ہندو نماز نہ پڑھے, سکھ نماز نہ پڑھے, یہودی نہ پڑھے, عیسائی نہ پڑھے, مجوسی نہ پڑھے, گل سمجھ آتی ہے یار کلمہ پڑھن والا بھی نہ پڑھے. ایک اس کتاب وچ لکھیا ہوا ہے, سناواں تانوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل. وہ فرماندے نے کہ ساڈے دور وچ نماز با جماعت تو صرف دو بندے پیچھے رہندے سن, دو شعبے. نمبر ایک مریض کہ مریض اگوں. پھر عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ساڈے مریض چل نہیں سی سکتے, دو بندیاں دا سہارا لے کے آندے سن اور نماز با جماعت ہی پڑھتے سن. ٹور نہیں سکتے پر دو بندیاں دا سہارا لے کے آئے اور نماز جماعت نال. یار صرف نماز نہیں, بولو کادے نال؟ جماعت نال. اور فرماندے نے کہ منافق الا قد علم نفاقہ, یا پھر او منافق جن دی منافقت دا پردہ کھل چکے ہے, سارے نو پتہ لگ گیا منافق ہے. پھر وہ کہندا سی ہن پڑھن دی لوڑ ہے. جدوں تک منافقت دا پتہ نہیں سی لگدا منافق بھی جماعت نال ہی پڑھتے سن. تو یہ کیسے مسلمان ہیں بھائی جو مسجد میں آتے نہیں, اور یہ کیسے نمازی ہیں جو جماعت کھو کے بیٹھے ہیں. یہ کیسے نمازی ہیں جو جماعت ضائع کر رہے ہیں, اور وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور کیا ہے یار, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. برباد ہو گئے او نمازی جڑے اپنی نمازاں تو غافل نے, یعنی جڑے پابندی نہیں کرتے, جماعت دی پابندی نہیں کرتے, خشوع اے برباد نے. تے جڑا پڑھتا ہی نہیں وہ کتنا بڑا برباد ہے جی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.